الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سر اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز اور فرمائیے کہ آپ آج کی یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بھی کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو بڑا کچھ ہو نہیں سکتا، حالات بڑے خراب ہیں، اپنے حالات کا گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کچھ نہ کرنے کا، سر آپ نے انہی سارے حالات میں اتنا زبردست پرفارم کیا، آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا، پہلے سب سے امپورٹنٹ ترین بات وہ تو یہ ہے کہ بلیم کرنا چھوڑیں۔ آپ جب یہ چھوڑیں گے، شکایتیں کرنا چھوڑیں، آپ اگر حالات کا اور انہی چیزوں کا رونا روتے رہیں گے، دیکھیے بالکل خراب ہوتے ہیں۔ میں تو شاید جب سے پیدا ہوا ہوں تو یہ سن رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، بلکہ میں نے تو کچھ عرصے پہلے سوچا تھا کہ کون سی ایسی خبریں ہیں جو ہر دفعہ ہر سیزن میں آتی ہیں۔ جیسے گرمیوں میں جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پہ ایک خبر بہت ہوتی ہے، فلاں جگہ پہ سیلاب آ گیا، یہاں پہ نچلے درجے کا سیلاب ہے اور سکھڑ سے اونچے درجے کا سیلاب گزر رہا ہے، راجن پور کی بہت ساری بستیاں ڈوب چکی ہیں۔ یہ زبانی یاد ہے۔ اور پھر ایک اور بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ جناب جب بھی موسم کی صورتحال بتائی جاتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن کے اندر بادل چھائے رہیں گے اور بارش کا امکان ہے۔ تو یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ الیکشن ہو جائے تو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، اس کو تو الیکشن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی نئی گورنمنٹ آ جائے تو وہ کہتی ہے پچھلی گورنمنٹ چور تھی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے سوچا کہ یار یہ خبریں تو ہم ہمیشہ سنتے، تو کیا میں صرف بلیم گیم کھیلتا رہوں گا؟ نہیں، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ جہاں بھی رہے گا وہی روشنی کرے گا۔ چراغ کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا، تو یہ جہاں بھی رہے گا آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک دیا سلائی روشن جب ہم کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ دیا سلائی سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے تو آپ یہ سوچئے کہ اس گھپ اندھیرے میں آپ نے کہیں نہ کہیں کسی طور پر امید کی ایک شمع جلا دی۔ تو اپنے حصے کا کام کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے اور اس کے بعد رزلٹ اس پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ کو آپ کی ایفرٹس کے مارکس ملتے ہیں۔ میں بھی اگر یہ سوچتا رہتا کہ یار خواب تو اس وقت بھی بڑا دکھتا تھا، لیکن میں اس وقت یہی سوچتا رہتا کہ یار میں اگر یہاں پہ اس ٹھیلے پہ کھڑا ہوں تو باقی لوگ کیا کرتے ہوں گے، اور میں یہ سوچتا ہوں گا کہ ہر جو گاڑی میں گزرنے والا شخص ہے یہ ظالم ہے، 2 نمبر ہے، بے ایمانی کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے، گاندھی جی ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے کہ کام کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گردن جھکاؤ اور کام کو شروع کر دو، وہ کام ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے حصے کا کام کیجیے۔ اگر ہمیشہ دوسروں کی جانب دیکھتے رہیں گے کہ اگر یہ پیسے مجھے مل جائیں گے، اس نے میری مدد کر دی، مجھے اگر اس نے یہاں پہ پڑھا دیا، مجھے اس نے وہاں پہنچا دیا، تو پھر دیکھیے میں انی پا دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے، اپنے حصے کا کام کیجئے اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوششوں کو رائے گاہ نہیں کرتا، یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بہت خوبصورت قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین قدردان کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اگر محنت کریں گے، رزلٹ تو اس نے دینا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی اس نے ڈالنی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے چانسز بھی اسی نے دینے۔ تو اپنے حصے کا کام کیجئے اور پھر جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہ صرف اللہ پہ چھوڑیے، اور پھر دیکھیے کہ میں بھی وہ 45 گز کے گھر سے نکلا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچ رہا ہوں۔ تو آپ جیسے لوگ، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، تو پھر اپنے حصے کا صرف کام کیجئے اور پھر رزلٹ کی توقع اللہ تعالیٰ سے کیجئے انشاءاللہ۔